السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد انہیں نبوت عطا ہوئی تو اور جب وہ اس میدان میں بنی اسرائیل کے 40 سال مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو نبوت عطا فرمائی اور جبارین کے خلاف انہیں جہاد کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو لے کر جبارین کے خلاف جہاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی حضرت یوشع بن نون غزہ کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے انہوں نے فرمایا کہ جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور ابھی تک اس نے شب زفاف نہیں گزاری اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے، اور وہ شخص بھی جنگ میں نہ جائے کہ جس نے ابھی مکان بنایا اور اس کی چھت نہیں ڈالی، اور وہ شخص بھی جہاد کے لیے نہ جائے کہ جس نے بکریاں اور گھابن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ جننے کا منتظر ہے۔ پھر اس نبی نے جہاد کیا اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا کہ تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو اور میں بھی حکم الہی کا تابع ہوں۔ اے اللہ، اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کی خاطر سورج روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا۔ اس وقت دستور تھا کہ مال غنیمت کو آسمان سے آگ آ کر کھا لی جاتی تھی اور مال غنیمت افواج پر حلال نہیں تھا اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نبی نے فرمایا تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، کیونکہ مال غنیمت جب رکھا گیا تو آسمان سے آگ نہ آئی اور نہ اس نے اس مال کو کھایا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک شخص مجھ سے بیعت کرے۔ پھر سب نے حضرت یوشع بن نون کے ہاتھ پر بیعت کی تو ایک شخص کے جس نے چوری کی تھی اس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ حضرت یوشع بن نون نے فرمایا تمہارے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی ہے۔ بالآخر وہ گائے کے سر کے برابر سونا نکال کر لائے تو نبی یوشع بن نون نے فرمایا اسے مال غنیمت میں اونچی جگہ رکھ دو۔ اس کے بعد آسمان سے آگ آئی اور اس نے سارا مال غنیمت کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذوف و عجز دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک کسی انسان کی وجہ سے سورج کو نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع بن نون کے لیے کہ ان کے لیے ایک رات سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت یوشع اپنی افواج کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گئے۔ اور یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سورج روکا گیا تھا۔ ان دونوں میں باہم کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سورج کو طلوع ہونے سے روکا گیا جبکہ حضرت یوشع کے لیے سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا ارادہ کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلم بن باعورہ کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمیں شہروں سے نکال کر باہر نکال دیں اور ہماری بجائے بنی اسرائیل کو شام کی سرزمین میں آباد کر دیں۔ اے بلم بن باعور، تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تم ایسے شخص ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تم نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو یہاں سے بھگا دے۔ قوم کی بات سن کر بلم نے کہا افسوس ہے تم پر کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور ایماندار لوگ ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا ہے کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔
قوم نے جب بہت زیادہ اصرار کیا اور گریہ زاری کے ساتھ مسلسل اصرار کیا تو بلم نے کہا اچھا میں پہلے اپنے اللہ کی مرضی معلوم کر لوں۔ بلم کا یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کرتا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم کر لیتا اور اسے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ چنانچہ اس نے قوم سے کہہ دیا میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان کے خلاف دعا کرنے کی ممانعت فرما دی ہے۔ پھر اس کی قوم نے اسے ہدیے اور نذرانے دیے جنہیں اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد قوم نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کی درخواست کی تو دوسری مرتبہ بلم بن باور نے رب تعالیٰ سے دوبارہ اجازت چاہی۔ اب کی بار بھی اسے خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسے جواب دیا کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے خلاف بد دعا نہ کرے۔ تو اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ لوگ کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو پہلے کی طرح دوبارہ بھی صاف منع فرما دیتا۔ پھر قوم نے اور بھی زیادہ اصرار کیا حتیٰ کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ چنانچہ بلم بن باور اپنی گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ گدھی نے بلم بن باور کو کئی مرتبہ راستے میں گرایا اور وہ پھر دوبارہ گدھی پر سوار ہو جاتا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گدھی نے اس سے کلام کیا اور گدھی نے بلم بن باور سے کہا افسوس ہے اے بلم تجھ پر کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرشتے مجھے آگے جانے سے روک رہے ہیں؟ شرم کرو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ بلم پھر بھی باز نہ آیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ پر جا چڑھا۔ اب بلم جو بد دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا تو بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ یعنی جب وہ خیر کی دعا اپنی قوم کے لیے مانگتا تو اس کی زبان سے وہ خیر کی دعا بنی اسرائیل کے لیے نکلتی تھی اور جب وہ بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرتا تو اس کی زبان پلٹ جاتی۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے کہا اے بلم تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا اور ہمارے لیے بد دعائیں کر رہے ہو۔ بلم نے کہا کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت مجھ پر غالب آ جاتی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس کی زبان نکل کر اس کے سینے تک لٹک گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگوں نے تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ برباد کر دی۔ اب میں تمہیں ان کے خلاف ایک تدبیر بتاتا ہوں۔ تم حسین و جمیل عورتوں کو بنا سنوار کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرے اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلم کی قوم نے اسی طرح کیا۔ جب عورتیں بن سنور کر لشکر میں پہنچی اور ایک کنانی عورت بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس سے گزری تو وہ سردار اس عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے پسند آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود اس سردار نے اس عورت کے ساتھ زنا کاری کی۔ اس کی پاداش میں اسی وقت بنی اسرائیل پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ کے مشیر یوشع بن نون اس وقت وہاں موجود نہ تھے۔ جب وہ وہاں آئے تو اس بدکاری کا قصہ معلوم ہونے کے بعد انہوں نے مرد و عورت دونوں کو قتل کر دیا۔ تب طاعون کا عذاب ان سے اٹھا لیا گیا، لیکن اس دوران 70,000 اسرائیلی طاعون سے ہلاک ہو چکے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں کی آیت نمبر 175 تا 177 میں ارشاد ربانی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب تو انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل
ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے گا اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی وہ زبان نکالے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ بلعم بن باور ایک ایسا انسان تھا کہ جو درویش سپت تھا اور جس کو اسم اعظم جو وہ جانتا تھا، لہٰذا وہ جب بھی اسم اعظم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ چنانچہ اس کی قوم جو تھی اس کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ آپ مقبول خدا ہیں، چنانچہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دشمنوں پر فتح پا جائیں۔ اس نے کہا یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ تو خدا کے پیغمبر ہیں اور ان کا لشکر سپاہ تو خدا کا لشکر ہے، اور ہم کو کیا طاقت ہے کہ ہم ان پر بد دعا کریں؟ تو میری تمہارے لیے یہ رائے ہے کہ تم سب لوگ دین موسیٰ کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ، اور در حقیقت وہی بنی نبی مرسل ہیں۔ یہ سن کر ان مردودوں نے کہا کہ ہم ہرگز موسیٰ کا دین قبول نہیں کریں گے، اور تم کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ تو اگر تم نے ہمارے لیے ان کے لیے بد دعا نہ کی تو ہم لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے اور تم سے قطع تعلقی کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بلعم بن باور اس بات کو سن کر دل میں خوف کھانے لگا، لیکن اس نے پھر بھی بد دعا نہ کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بلعم بن باور کی عورت بہت خوبصورت تھی، وہ اس پر بہت زیادہ عاشق اور فریفتہ تھا۔ اس بادشاہ نے اس کو بہت سا روپیہ دے کر راضی کر لیا تو وہ ایمان سے گمراہ ہو گئی۔ روپے کے لالچ سے اس نے اپنے شوہر سے سفارش کی کہ تم بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرو ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ بس بلعم بن باور نے اپنی عورت کی خاطر اس بادشاہ کے خوف سے اور خدا سے ڈر کر آخر کچھ ہیلا کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فعل ناشائستہ بتا دیا کہ تم اچھی نوجوان عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیجو تاکہ وہ زنا کریں اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، اور اس طرح تم لوگ ان پر فتح پالو گے اور انہیں شکست ہو جائے گی۔ لیکن بلعم بن باور کی عورت پھر بھی بس ضد تھی کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو ورنہ تم مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعم بن باور بہت پریشان ہوا اور اس کی مجبوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے چاہا کہ میں ایک حجرے میں جا کر بد دعا کروں، تو اسی وقت اس کے اوپر اس حجرے میں 2 شیروں نے اس پر حملہ کر دیا، اور ان دونوں نے بلعم بن باور پر جب حملہ کیا یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرایا اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اے میری بیوی، اس بات کو جانے دو، مجھے خدا سے شرم آتی ہے اور میں اس کا کیا جواب اللہ کو دوں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کا ہونا اس شہر میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو، جب تک تم ان پر بد دعا نہ کرو گے تب تک میں تم سے بات نہ کروں گی۔ ناچار بلعم بن باور نے چاہا کہ کسی خلوت میں جا کر بنی اسرائیل کے خلاف اور پیغمبر کے خلاف بد دعا کر دے، پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے واسطے آ گئے، اور پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ چنانچہ جب اس کی بیوی نے اسے بہت زیادہ ستایا تو وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلا گیا، اور اس نے وہاں پر جا کر وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی گدی نے بھی اسے منع کیا کہ تم بد دعا مت کرنا، تم اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ تم گنہگار ہوگے اور آگ میں ڈال دیے جاؤ گے۔ بس گدھے کی یہ بات سن کر وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور واپس ہونے ہی والا تھا کہ اتنے میں ابلیس شیطان بصورت آدمی بن کر اسی کی راہ میں آ کر بولا، اے بلعم بن باور، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ اس کام سے باز آ جاؤں، پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے اس سے کہا، تم کو جس نے پھرایا وہ شیطان تھا، کیونکہ تم یہ جانتے ہو کہ گدھے نے بھی کبھی کوئی بات کی ہے، لہٰذا یہ تمہارا وہم ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ گدھا تم سے بات کر رہا ہے۔ بس ٹھیک یہی ہے کہ تو
बादशाह बालिक के हक़ में दुआ कर दे ताकि वो सब लोग उससे दूर हो जाएं और तुम ही इस शहर में कौम बालिक की सरदारी करोगे। अगर तुम इनको खुदा की तरफ बुलाओगे तो वो तुमको मानेंगे और वो तुम्हारे फरमाबरदार भी हो जाएंगे और तुम इनके पैगंबर बन जाओगे और फिर नेक औरत भी तुम्हारे हाथ लग जाएगी। बलम बिन बाऊर ने इन बातों में ये बातें सुनकर पहाड़ की तरफ दोबारा रुख किया और जैसे ही उसने इरादा किया जहाँ के इसका चिल्ला था वो पैदल वहाँ चला गया। उसने गधी को भी छोड़ दिया और फिर उसने वहाँ जाकर बद्दुआ की। उस दिन की बद्दुआ से बनी इसराइल को शिकस्त हो गई। यूशे बिन नून बहुत ज़्यादा हैरान होकर घोड़े से उतरकर सर ज़मीन पर उन्होंने रख कर बारगाह इलाही में इल्तिजाएं शुरू कर दी कि या रब, हम तेरे शहर के दर पर आज 6 महीने से पड़े हुए हैं। इस मैदान में इन जब्बारों का मुल्क फतह करके तेरा हुक्म बजा लाने के लिए आए हैं ताकि हम तेरा शुक्र अदा कर सकें और जो मालूमात हम पाएंगे हम सब आग में जला देंगे। और आज की लड़ाई में जो जीता वो बग़ैर तेरी मदद के नहीं हो सकता और हमने जो शिकस्त खाई है वो भी तेरे हुक्म के बग़ैर नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने आसमान से आवाज़ आई, ऐ यूशे बिन नून, इस कौम में हमारा एक बंदा मकबूल है और वो मेरा इसमें आज़म पढ़ता है। इसको मैंने ज़िंदगी दी है, इसने वो इसमें आज़म पढ़कर दुआ की है और मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया है। इसी वजह से तुम लोगों को शिकस्त हुई है। हज़रत यूशे बिन नून ने अपना सर ज़मीन पर रख कर अर्ज़ की, या इलाही, तो इसका मर्तबा और बुजुर्गी छीन ले। तब इनकी दुआ से अल्लाह ताला ने इसमें आज़म बलम बिन बाऊर से छीन लिया। तब आपने अपना सर सजदे से उठाया और कौम बनी इसराइल को इसकी खबर दी। उस वक्त हज़रत यूशे बिन नून ने एक दिन हमला उस कौम बनी इसराइल के साथ मिलकर इन काफरों का मुहासरा किया। उसके बाद बलम बिन बाऊर ने दुआ की लेकिन उसकी कोई दुआ कबूल ना हुई। दूसरे दिन जुम्मा था। यूशे बिन नून कौम बनी इसराइल से मिलकर इन जब्बारों के साथ लड़ाई शुरू की। खुदा के हुक्म से ज़मीन लरज़ी और तले का हसार टूट पड़ा और चारों तरफ नमाजियों की तलवारें चलने लगीं। लड़ते लड़ते जब शाम करीब हो गई तब यूशे बिन नून दिल में खौफ और अंदेशा करने लगे। तो रात में हफ्ते के दिन सिवाय इबादत के लड़ाई मना थी और दुनिया के तमाम काम भी मना थे। दिल में सोचा, अगर आज के दिन फतह न हुई तो कल कौम जब्बारों की आकर हम पर हमला कर देगी और हमको यहाँ से निकाल देगी और जब्बारीन हमसे जीत जाएंगे। तब हज़रत यूशे बिन नून आसमान की तरफ मुँह करके उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, इस वक्त तू आफ़ताब को अपनी कुदरत से हरकत देकर 2 घड़ी दिन लंबा कर दे, सूरज को रोक दे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूशे की इन दुआ कबूल कर ली और 2 घड़ी दिन बड़ा कर दिया और सूरज ठहर गया। 2 घड़ी के अरसे में हफ्ता की शाम होते ही हुए कौम बनी इसराइल फतयाब होकर सजदा शुक्र बजा लाए और तमाम माल गनीमत जो उस वक्त उन्होंने जमा किया वो उन पर हलाल न था, लिहाजा वो उन्होंने इकट्ठा किया ताकि आसमान से आग आकर उसको खा जाए। और उसी माल गनीमत में से किसी ने सोना चोरी कर लिया था और जब हज़रत यूशे बिन नून ने सबके से बैत ली तो चोर का हाथ हज़रत यूशे बिन नून के हाथ से चिपक गया। लिहाजा उस कबीले से तमाम सोना निकलवा कर मैदान में रखा गया माल गनीमत के साथ और इस तरह आसमान से आग आई और उसने सारा माल गनीमत को खा लिया। इसके बाद बलम बिन बाऊर ने आकर यूशे बिन नून को ताज़ीम व तकरीम से सलाम किया। आपने फरमाया, ए बलम बिन बाऊर, तुम्हारे वास्ते बद्दुआ की थी। इस वक्त अल्लाह ताला ने तुम्हारी बुजुर्गी और तुमसे मर्तबा छीन लिया और अब मैं तुमको बशारत देता हूँ कि सिर्फ 3 हाजतें तुम्हारे अल्लाह ताला के पास बहाल हैं। ये सुनकर बलम बिन बाऊर गमज़दा हुआ और अपनी बीवी से कहा कि ए बदबख्त बदज़ात, मैंने कहा था ना कि पैगम्बरों पर बद्दुआएं नहीं चलती। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। इसकी पादाश में अल्लाह ताला ने मेरी बुजुर्गी और करामत मुझसे छीन ली है। ये सुनकर इसकी औरत बोली, तुमने 300 बरस फ़कीरी कमाई और अपने अंदर की कमालियत हासिल की, फिर भी तुम्हारी पास तुम्हारी कमालियत और मकबूलियत ना रही। बलम बिन बाऊर बोला, 3 दफ़ा
3 حاجت کی دعا باقی رہ گئی ہے۔ اس کی بیوی بولی اس وقت میرے لیے ایک دعا کرو، باقی 2 دعائیں تم اپنے واسطے رکھ لینا۔ بلم بن باور بولا کہ تینوں دعائیں روز جزا کے واسطے رہنے دو، خدا سے مجھ کو اپنی نجات مانگنا ہے، آتش دوزخ سے نجات مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ پھر وہ عورت بولی کہ اے صاحب میرے لیے ایک دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حسن و جمال بخشے۔ ہر چند بلم بن باور نے کہا کہ جمال صورت تیری سب عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن وہ نہ مانی اور اس نے پھر بھی ضد کی کہ بلم بن باور اس کے خوبصورتی کے لیے دعا کرے۔ بلم بن باور نے مجبور ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ اسی وقت اس کی صورت سے تمام گھر میں اجالا ہو گیا، وہ حسین ترین عورت ہو گئی اور خدا کے غضب سے بلم بن باور کی صورت تبدیل ہو گئی، اس کے چہرے پر سیاہی آ گئی۔ ادھر اس کی عورت خلوت میں جوان مرد منگوا کر زناکاری کرنے لگی اور ہر روز عیش کرتی تھی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ بیگانے مرد سے عیش کرنے میں مشغول ہے، زناکاری اور حرام کاری کر رہی ہے۔ تیش میں آ کر بلم بن باور نے اپنی بیوی کو بد دعا دی۔ اسی وقت اس کی بیوی کی شکل تبدیل ہو کر کتیا کی مانند ہو گئی اور اس کے بچے اس سے خوف زدہ ہونے لگے اور اس کا حال دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ اور ان کی قوم نے بنی اسرائیل اور اس کے شہر کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تو کتیا ہے۔ بلم بن باور نے کہا اے بلم اپنی بیوی کے لیے بلم بن باور سے اس کی قوم نے کہا کہ اے بلم اپنی بیوی کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و صورت اصلی حالت میں دے دے۔ تب لوگوں کے کہنے پر بلم بن باور نے اپنی بیوی کے حق میں دعا کی، خدایا اس کی اصلی صورت بخش دے۔ خداوند قدوس کی قدرت سے جو اس کی صورت پہلے تھی وہی پھر ہو گئی۔ اور اے مومنو ذرا غور کرو کہ بلم بن باور کتنا درویش تھا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی نفس امارہ کی پیروی سے اپنی بیوی کی بات سے وہ مردود ہو گیا۔ پس جو شخص نفس امارہ کا تابع ہوگا بے شک اس کی جگہ دوزخ ہے، اور جو شخص نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا تو بے شک اس شخص کی جگہ جنت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے شرارت کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا تو بے شک وہ دوزخی ہے اور اسی میں رہے گا۔ اور جو کوئی ڈرا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کے واسطے، حساب کے واسطے، اور اپنے خواہش نفس کی برائی سے خود کو اس نے بچا لیا، بس بے شک وہ جنتی ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یوشع بن نون نے بمطابق الہام الہی کے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ چلو شہر بلقا میں جا کر جہاد کریں اور خدا کی درگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور دعائیں مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور اس سے دعائیں مانگتے ہوئے اور بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ لیکن جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمائے تھے کہ وہ حتتن کہتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوں، انہوں نے ان الفاظ کو بدل ڈالا اور پھر انہوں نے سرکشی کی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔